गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، یہ حدیث پاک ہم نے سنی کہ جو بھی فضیلت ہے اس میں لفظ ہے کثرت سے درود شریف پڑھے، اور اس طرح کی کئی احادیث ہیں جن میں لفظ کثرت آتا ہے۔ تو کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت کئی اسلامی بھائی کو ہو سکتے ہیں لفظ بھی سمجھ نہ رہا ہو، یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھے۔ تو کتنے زیادہ پڑھے، اس کی کوئی مقدار کہ جس حدیث پاک کے مصداق بن سکے؟ اس صورت میں علماء نے یہ فرمایا ہے، اگر وہ کوئی 313 مرتبہ ٹھیک ہے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں یعنی گویا کہ اس حدیث پاک پر عمل کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو 300 کم سے کم 313 مرتبہ پڑھ لیا جائے، زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک میں 1000 دفعہ بھی آیا ہے صحیح کہ وہ جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو کوئی نہ کوئی مقدار معین کر لینی چاہیے تاکہ آسانی رہے اور اسی پر عمل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، درود پاک کی جو فضائل ہیں الحمدللہ اس پر بے شمار کتب علماء کرام نے تصنیف فرمائی۔ حدیث کریمہ کی روشنی کے اندر الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بہت ہی پیارا رسالہ ضیاء درود و سلام کے فضائل پر مشتمل احادیث کریمہ اس کے اندر موجود ہیں، بہت ہی پیاری پیاری۔ اس رسالے کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے۔ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ پڑھیں گے، اس کے اندر درج احادیث کریمہ کا اقوال کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کا انشاءاللہ جذبہ بہت زیادہ پڑے گا، ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان میں الحمدللہ عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور بالخصوص ایک نماز ایسی ہے کہ جو سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، جو کہ تراویح کی نماز ہے، اور اس کے اندر بھی الحمدللہ ابتدائی دنوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ کثرت ہوتی ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ اگرچہ بہت سارے لوگ ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن عام دنوں میں دیکھا جائے تو عشاء میں بھی اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنا ابتدائی دنوں میں تراویح کے اندر ہوتے ہیں۔ بڑا لوگ اہتمام کرتے ہیں، نماز کا پڑھی جاتی ہے، لیکن تراویح کے اندر بھی اب جو ہے نا وہ دو طرح کے طریقے رائج ہو چکے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہی پورے رمضان شریف میں تراویح پڑھی جائے گی، وہی حافظ صاحب آئیں گے 25 دن کا 27 دن میں قرآن پاک کی تکمیل فرمائیں گے، اور اس کے بعد بھی تراویح جو ہے 20 صورتوں کی صورت میں جاری رہتی ہے۔ لیکن بڑے شہروں کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر دیکھا جائے تو 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ تراویح کا بھی بہت زیادہ رجحان ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہی اب ہونا شروع ہو چکی ہے، یہاں تک کہ گلی محلوں کے اندر، بلکہ بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ مسجد کے ایک حصے میں وہ مختصر تراویح جاری ہے اور دوسرے حصے میں وہ عام جو نارمل 27 دن کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو اب یہ اس تراویح کا کیا حکم ہے؟ کیا اس طریقے سے تراویح پڑھ لی اور اتنے دنوں کے اندر قرآن پاک سن لیا یا پڑھ لیا جیسا بھی جو بھی ہوا، اس کے بعد کیا اب تراویح سے بری ذمہ؟ یعنی تراویح کا تعلق قرآن پاک کی تکمیل کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، تراویح پڑھنا یہ مرد و عورت دونوں پر سنت موقدہ ہے۔ عورتیں بھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے، اور مرد حضرات مسجد میں پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں گی۔ اب یہ جو سلسلہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ 5 روزہ 6 روزہ بعض جگہ 10 روزہ تراویح پڑھتے ہیں،
اور وہ 5 روزہ 6 روزہ پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ تراویح پڑھ لی ہے، پورا قرآن پاک ختم ہو چکا ہے، اب ہم پر اب پڑھنا جو ہے کوئی ضروری یا لازم نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے رمضان شریف میں جو ہے تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا یہ اس کی جماعت جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کے اگر چند لوگ جو ہے جماعت سے ادا کر رہے ہیں تو بقیہ اگر جو ہے الگ سے ادا کرتے ہیں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے. اب یہ 5 روزہ 6 روزہ جو پڑھتے ہیں اکثر یہ کاروباری حضرات پڑھتے ہیں جن کو آخری عشرے میں دکان کھولنی ہے. جی اس لیے وہ شروع میں پڑھ لیتے ہیں. اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا تو بقیہ ہم پہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں ان کے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے، چلے انہوں نے ایک سنت پر عمل کر لیا کہ پورا قرآن پاک سن لیا اگر نصیب ہوا تو اب یہ جماعت سے نہ پڑھیں، یعنی اگر جماعت سے پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا، کم سے کم فرض جو ہے عشاء کے فرض وہ تو اگر مسجد قریب ہو تو جماعت سے پڑھنا واجب ہوگا. پھر تراویح جو ہے اپنے کام سے فارغ ہوگا گھر میں جا کے اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہوگا، اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن عمومی طور پہ ایسا دیکھا نہیں گیا. لوگوں کا رجحان جو ذہن یہ بنتا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بس ہم نے 5 روزہ 6 روزہ پڑھ لی، اب ہمیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پورے رمضان شریف میں جو ہے اگر کسی نے پورا قرآن پاک کی تکمیل کر لی ہو، پڑھ لیا ہو یا سن لیا ہو، اس پر بھی یہ لازم ہوگا، ضروری ہوگا کہ وہ پورے رمضان شریف کی راتوں میں جو ہے تراویح کی نماز ادا کرے. لیکن کیا اس بات کو رجحان بنایا جائے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ تراویح جلدی فارغ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رمضان شریف میں عین تراویح کے وقت جبکہ مساجد میں تراویح ہو رہی ہے وہ دکانیں کھولیں گے. دکانیں تب ہی کھولیں گی کہ وہاں پر گاہک بھی آئیں گے. کیا اس کو رجحان بنایا جائے یا اس کا خاتمے کی طرف کیا کیا جائے؟ کوئی شریعت نے کوئی اس کو مستحسن تو نہیں کہا. ٹھیک ہے. اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو نقصان وہ جس کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 5 روزہ 6 روزہ پڑھ لیا تو اب ہم پر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، سنت تراویح چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اب 5 روزہ 6 روزہ کئی جگہ 3 روزہ بھی ہوتی ہے. اب وہاں جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکثر مقامات پر ایسا ہے کہ اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے. روزانہ اگر 5 سپارے پڑھنے ہیں تو اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس طرح پڑھنا تو شرعی طور پہ جائز بھی نہیں ہے. تو اس طور پہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اب ظاہر ہے اسے کہاں وہ سنت کی ادائیگی کا، یعنی وہ قرآن پاک سننا جو سنت ہے اس کا کہاں اس کو موقع ملے گا. تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ وقت نکال کر جو ہے باجماعت جو ہے عام مسجدوں میں جس طرح ہوتی ہے 27 روزہ یا کئی مکانوں 29 روزہ، تو وہاں پر جماعت سے ادا کیا جائے. اگر واقعی کوئی اشد مجبوری ہے، چلیں شریعت اس کے لیے آسانی دے رہی ہے، لیکن تراویح کو نہ چھوڑا جائے. ٹھیک ہے. فرض نماز عشاء کی جماعت سے پڑھ لیں، 2 سنت نفل وغیرہ پڑھ لیں، پھر جو ہے کام سے فارغ ہو کر بعض اوقات کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت ان کو موقع نہیں ملتا، پھر رات میں کسی پہر میں جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ چلے آزار والے ہوئے ایک، لیکن باقاعدہ رجحان یہ جو بنتا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور ذہن وہی ہے جس کے ہم توجہ دلا رہے ہیں بار بار کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم پہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں. اب ان سے بھی ایسے امید نظر نہیں آتی کہ کام کاج سے فارغ ہو کر جو ہے وہ گھر جا کر جو 20 رکعتیں پڑھتے ہوں گے. تو ایسا نہ کریں کہ اس صورت میں گناہ گار ہوں گے. اب دیکھیں رمضان شریف میں جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح رمضان شریف میں گناہ کرنا، اس گناہ کی جو ہلاکتیں ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف میں حتی الامکان جو بھی، دیکھیں ایک ہی مہینہ ہے، پھر یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ نصیب ہو. اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرے. اور رمضان کے جو بھی رمضان کے اندر فرائض و واجبات ہیں، جو بھی سنتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق. تو کوشش ہر ایک مسلمان کی یہی ہونی چاہیے کہ یہ رمضان شریف کو ایسا سمجھے کہ میرا آخری عمر کا آخری رمضان ہے. پھر کیا بعید کہ ہمیں وہ رمضان جو ہے وہ نصیب ہو، اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں خوب اس میں عبادت کرتے رہنا چاہیے. حالانکہ جو عام مہینوں میں نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتے تو اس رمضان مبارک میں نمازوں کا اہتمام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ رمضان شریف کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی نماز کی پابندی کریں
اور دیگر جو شریعت کے احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا حضور، یہ اب یہ 6 روزہ 8 روزہ تراویح ایک ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ اب حفاظ کی الحمدللہ کثرت ہے، ہر حافظ کو مسجد مل جائے اور مسجد میں جا کے قرآن پڑھائی ممکن نہیں نا، تو گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر بالخصوص یہ 6 روزہ میں بھی یہ جو مختصر تراویح ہے اور گھروں میں جو تراویح ہو رہی ہے اس میں ہوتا ہے کہ عشاء کی جماعت بھی وہاں کروائی جاتی ہے کہ اتنے بجے عشاء کی جماعت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد تراویح ہوگی۔ تو کیا یہ ان مقامات پر مسجد کے قریب ہوتے ہوئے عشاء کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ کیا صورت بنے کہ یہاں ہو جائے؟ دیکھیں، مسجد اگر بہت قریب ہے کہ تو اس صورت میں مسجد قریب ہونے کے باوجود اور کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے تو مسجد کی جماعت واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ اس طرح گھروں میں جماعت کروا رہے ہیں تو انہیں جو ہے مسجد کی جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا، صحیح۔ واجب کا ترک ہوگا جو کہ گناہ ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں تو اس طرح کر لیں کہ مساجد میں قریب مساجد میں اپنی عشاء کے فرض پڑھ کر آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر بھی گھروں میں آ کر تراویح باجماعت ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ مسجد اگر بہت دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، تو اس صورت میں جماعت قائم کر سکتے ہیں، اور اگر قریب ہے تو اس صورت میں مسجد میں ہی باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی، اور پھر بھلے جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ گھر میں آ کے ادا میدان میں جہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کال سنائیے۔ تنویر اتاری گجرات تو عرض کر رہے ہیں، میرا سوال ہے مفتی صاحب دی بارگاہ وچ کہ یہ مجھاں اور گاواں دی زکات دے حوالے دے نال کہ کتنیاں مجھاں اور گاواں ہون تے انہاں دی زکات بندی ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ میری وائف کا انتقال ہوا تو ہم اس کو اسپتال لے کر گئے، جس رکشے میں ہم گھبراہٹ میں اس کا کرایہ دینا بھول گئے، تو اس کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ رکشہ تو چلا گیا تھا، میں یہ معلوم کرنا تھا۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ حضور مجھاں اور گاواں، بھینسیں اور گائے وغیرہ جو ہے، پنجابی میں سوال پوچھ رہے تھے گجرات سے کہ بھینسیں اور گائے جو ہوتی ہیں، اسی طرح اور بھی کوئی جانور ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ عموماً یہ جانور ہوتے ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایسے جانوروں پر زکوٰۃ جب ہوگی اگر تو یہ جانور سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کرتے ہیں، یعنی بار ان کو چرایا جاتا ہے چراگاہ میں، گھر میں لا کر چارہ نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کو سائمہ جانور کہتے ہیں سین سے۔ صحیح۔ تو یہ وہ جانور ہیں کہ جو سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کرتے ہوں اور ان سے مقصود دودھ یا بچے یا اس کو فربا کرنا مقصود ہو، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی بھی مقدار شریعت نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا گائیں اور بھینسیں، تو گائیں اور بھینس اگر ان کی تعداد 30 ہو، 30 ہو، تو اس صورت میں، اور وہی ان کو چرا کر ہی جو ہے وہ کرتے ہیں سال کے اکثر حصے میں، اور ان سے مقصود دودھ یا بچے وغیرہ حاصل کرنا ہو، تو اس صورت میں 30 اگر گائیں ہوں تو اس صورت میں 1 سال کا بچیا ٹھیک ہے یا بچڑا دینا لازم ہوگا۔ صحیح۔ اسی طرح اگر بکریاں ہوں جی تو 40 بکریاں ہوں تو اس صورت میں 1 بکری لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اونٹ ہوں تو 5 اونٹ ہوں تو اس صورت میں 1 بکری لازم ہوگی۔ تو یہ شریعت نے ایک مقدار معین کی، لیکن یہ اس صورت میں ان پر ہوگی کہ جب اسی تعریف میں صادق آتے ہوں، یعنی سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کرتے ہیں۔ اگر چارہ ان کو گھر پہ لا کے دیتے ہیں تو پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مقصود ان سے اس کا گوشت حاصل کریں گے تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دودھ لینا، بچے اور دودھ بچے فربا کرنا، بیچنے کی نیت سے رکھے ہوں تو پھر وہ سائمہ والی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ مال تجارت ہوگی۔ اس میں پھر تعداد کی قید نہیں ہے، وہ دوسرا ایک بھی گائے یا ایک بھی بھینس ہو، اس کی مالیت، ہاں اس کی مالیت پر جو ہے اس کو بیچنے کی نیت سے رکھا تو اس کی مالیت پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے اگر ان کے پاس اتنے گائیں اور بھینسیں ہیں، اور جو میں نے یہ بتایا ہے کہ اتنے سال کے اکثر حصے میں چرتے ہیں، ان کو چارہ لا کے نہیں دیا جاتا، مقصود ان سے دودھ یا بچے حاصل کرنا ہو، تو اس صورت میں اگر 30 گائیں یا بھینس ہوگی تو اس صورت میں 1 بچڑا یا بچیا دینا لازم ہے۔ پھر آگے تعداد بڑھتی رہے گی تو اس حساب سے اس کی مقدار ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو جن اسلامی بھائیوں کے پاس یہ جانور موجود ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق مفتیان کرام سے رابطہ فرمائیں، تعداد بتائیں، اور اس کے بعد ان میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو آپ اس کے مطابق ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مال میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ حضور دودھ مقصود، دودھ اگر بیچتے ہوں، جیسے گوالے ہیں ان کے پاس سینکڑوں بھینسیں ہوتی ہیں،
تو زکوٰۃ تو جتنی بننی تھی وہ دیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ جو دودھ بیچتے ہیں، دودھ اپنے پاس نہیں رکھتے، تو اب کیا اب بھی زکوٰۃ ہوگی اس کے اوپر؟ دیکھیں وہ جو بیچ رہے ہیں، اب ظاہر ہے بیچ کر ان سے جو نفع ان کو حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ نفع اگر سیو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سال گزرنے پر جتنا نفع ہے موجودہ تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو وہ کہ دوران سال جو خرچ کر چکے جی اس پر نہیں ہے، سال پورا ہونے پر دیکھیں کہ میں نے کتنا کمایا، میرے پاس کتنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے ٹوٹل میں اگر وہ نصاب کے برابر ہوتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ان پر لازم ہوگی. جانوروں پر نہیں ہوگی پھر؟ جانور عمومی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ چارہ وغیرہ ان کو چراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چارہ ان کو لا کر دیتے ہیں. صحیح، اگر ان کو بھی چر کے گزارا کرنا ہوتا اور وہی شرائط ہوتی صائمہ جانور کی تو پھر ان پر وہی ہوتا. اکثر اس کا کیا 7 ماہ مراد ہیں؟ جی جی، سال یہ یعنی اگر 6 ماہ اگر چارہ کھلاتے ہیں اور 6 ماہ جو ہے وہ چر کے گزارا کرتے ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے. 6 ماہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، 6 ماہ سے زیادہ جو ان کو چر کے گزارا کرتے ہیں تو کبھی کبھی چارہ لا کے دیتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر گزر بسر جو ہے نا وہ باہر سے کھا پی کر ہوا، ان کو باقاعدہ لانا نہیں پڑا. جی جی بھلے دن میں کچھ دیر وہ بھی ہوا، کچھ دیر وہ بھی، لیکن اکثر کھانا پینا ان کا جی، سال کے اکثر حصے میں جو ہے وہ کھانا پینا اگر ان کا وہی باہر سے چر کے گزارا کر رہے ہیں، مقصود ان سے یہی ہے، تو اس صورت میں ان جانوروں پر مقدار کے برابر جو ہے ان پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے حضور، بڑا اچھا سوال ہے تقویٰ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، جس رکشے میں ہاسپٹل لے کر گئے تھے، ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے کہ بھائی مریض جو ہے وہ کسی طرح ایمرجنسی میں پہنچ جائے، تو سمجھ یہی آتی ہے کہ رکشے سے اتار کر وہ فوراً لے گئے ہوں گے، اور رکشے والا بھی اس وقت خدا ترس لگتا ہے کہ ہوگا وہ چلا گیا ہوگا کہ ان کی ویسے ہی پریشانی ہے، تو اب یہ پریشان ہے کہ اس رکشے والے کا کرایہ مجھے دینا ہے اور پتہ نہیں کون ہے، کہاں چلا گیا، ڈھونڈنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں بالخصوص. کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ اللہ تعالیٰ خاتون کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. اب اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے، چلیں انہوں نے اپنے متعلق سوال کیا، وہ ویسے بھی عام طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ بسوں میں سفر کرنا ہوتا ہے یا رکشہ ٹیکسی وغیرہ میں، تو بعض اوقات یا تو کرایہ دینا بھول جاتے ہیں، جی جی، ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو اب اس صورت میں تو یہ ہے کہ کرایہ دینا تو لازم تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے سفر کر لیا ہے، اب ان پر لازم ہے کہ جتنا کرایہ بنتا ہے وہ دیں. اگر تو اس کو جانتے ہیں، جان پہچان ہے یا ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کو دینا ہوگا، ڈھونڈنا بھی آسان ہے. صحیح، اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اب یاد ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے، کہ اب رکشے والا کون تھا، کیسا تھا، صحیح، کیسے صحیح. ڈھونڈیں. اب بالکل بھی امید نہ رہے تو اس مال کا پھر وہی حکم ہوتا ہے، جیسے کوئی گھرا پڑا مال مل جاتا ہے، اچھا، اس کے مالک کا پتہ نہیں چلتا تشہیر کرنے کے بعد، تو اس مال کو پھر صدقہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان پر بھی یہی ہے کہ اگر وہ کسی صورت میں نہیں ملتا، اب یاد بھی نہیں ہے کون تھا وہ، تو اس صورت میں جتنا کرایہ رکشے کا بنتا تھا وہ کسی شریف فقیر کو، مستحق کو دے دیں، ٹھیک تو ہے. انشاءاللہ یہ بری ذمہ ہو جائے اب وہ کبھی مل گیا رکشے والا بعد ہاں میں؟ کبھی مل گیا تو پھر اگر وہ یاد ملے، اور جب ہے نا جب اس کو یاد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن یہ تو بھول گئے رکشے والے کو یاد ہو جی کہ جی، بھائی میں آپ کے مریض کو رہ گیا تھا. اگر ایسی صورتحال ہو جائے بعد میں جی. صدقہ کرنے کے بعد تو پھر ان کو دینا ہوگا. اگر وہ کافی نہیں کہلائے گا نہیں، اچھا، تو اگر وہ معاف کر دو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ تقاضا کر رہا ہے تو اگرچہ انہوں نے اس کی طرف سے صدقہ بھی کر دیا ہو ٹھیک ہے، تو پھر بھی کرایہ دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. بعد وہ ٹرین میں ہوتے ہیں نا، آج کل عید کے ایام میں لوگ بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں، بڑے شہروں میں بھی آتے ہیں، ٹکٹ نہیں ملتی ٹرینوں کے اندر بالخصوص، بسوں میں تو شاید کوئی نہیں معاف کرے گا کرایہ، ٹرینوں میں یہ صورت ممکن ہوتی ہے کہ ٹرین میں گھس جائیں، اور ٹکٹ کے بغیر بھی لوگ سنا ہے کہ گزارا کر لیتے ہیں، ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے برتھیں اور یہ تبدیل کرتے ڈبے وغیرہ. اب یہ سفر کر لیا یا ٹکٹ لینا چاہتا تھا لیکن نہیں مل پائی، اور یہ چاہتا تھا کہ ٹکٹ لے لوں لیکن سفر بھی کرنا تھا، چلا گیا، اب یہ کیا کرے گا؟ یہ صدقہ کرے گا یا کوئی ٹکٹ لے کے پھاڑ دے؟ اس کو کیا کرے، کیا طریقہ؟ دیکھیں یہاں تو دینا ہے نا ممکن، جی جی، تو ظاہر ہے سرکاری جو بھی معاملات ہیں وہ ٹرین میں، یہاں پاکستان میں جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اس صورت میں دینا ممکن ہے کہ گورنمنٹ کا مال تھا. جی جی، تو یہاں وہ ٹکٹ وغیرہ کوئی خرید لے، اس میں سفر نہ کرے، یعنی جتنے اس نے سفر کیا اس کو ضائع کر دے، تو ضائع کر دے، سفر تو پہلے کر چکا. جی جی، ٹھیک ہے، سفر کر چکا، آپ ٹکٹ خرید لے، تو یہاں دینا ممکن ہے، یہاں صدقہ کرنے سے. بولے گورنمنٹ کا مال ہے، عوام کا مال ہے، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہمارے. اس طرح اولاً تو سفر کرنا ہی جائز نہیں، گناہ ہے، جان بوجھ کے کیا تو ان پہ توبہ لازم ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کچھ کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں جی، کال سنائیے.
مختار حسین اتاری عرض کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ تھا کہ جی پی فنڈ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے ہماری سیلری میں سے، تو اس میں ہمیں دو آپشن دیے گئے ہیں، ایک ہے انٹرسٹ فری انویسٹمنٹ ہے، ایک ود انٹرسٹ انویسٹمنٹ ہے. تو اس میں کیا ہم مطلب آپٹ کر سکتے ہیں اس کو، مطلب ود انٹرسٹ جو انویسٹمنٹ ہے؟ کیونکہ ہمیں کہا گیا جی آگے ہم کسی گورنمنٹ اسکیم میں اس کو ہم لگائیں گے آپ کا پیسہ جو ہے، تو اس سے جو مطلب اس سے پروفٹ ہوگا یا لاس بھی ہو سکتا ہے. تو کیا میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح کرنا جو ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد اکرام اللہ خان ہے، میں یہاں ہیرکی سے بات کر رہا ہوں، اور پتہ کرنا تھا کہ 7.5 تولے پر جو ہے آج کے دور کے لحاظ سے کتنا زکوٰۃ رائج ہوتا ہے، کیا اماؤنٹ ہے؟ حضور جی پی فنڈ سے متعلق پوچھا ہے، مختار بھائی نے لاہور سے سوال کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دو آپشن ہوتے ہیں، ایک ود انٹرسٹ ہوتا ہے اور ایک وداؤٹ انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک میں سود آپ لے سکتے ہیں، ایک میں سود نہیں لے سکتے. تو کیا بالکل ہی منع ہے یا پھر وداؤٹ انٹرسٹ والا آپشن اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کہ کیا ہوتا ہے تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ دیگر ناظرین بھی. لیکن جی پی فنڈ یا ڈی ایس پی فنڈ بھی اس کو کہتے ہیں. جی جی یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہوں سے کچھ حصہ کاٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جبراً کچھ نہ کچھ حصہ جو کٹتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے. جتنا حصہ ان کا سیلری سے کٹا ہے اتنا ہی یا اس کچھ مقدار کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اس میں ملاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دونوں رقم کو کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں، اس سے ان کو نفع سود وغیرہ ملتا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اب تو یہ آپشن آ گیا، پہلے آپشن نہیں تھا. ٹھیک ہے. کہ بھائی پہلے سود لینا اپلیکیشن دینی پڑتی تھی جی، اور اس سے پھر یہ ختم ہو جاتا تھا. تو اب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپشن یہ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اس پر سود لیں گے یا نہیں لیں گے. تو جب آپشن دے رہے ہیں تو اس صورت میں شرعی طور پہ لازم ہے ٹھیک ہے کہ یہ اس میں لکھ دیں باقاعدہ، اس آپشن وہ والا آپشن لیں کہ جس میں سود نہ لگے. ٹھیک ہے. جتنے پیسے ان کے کٹے ہیں اور جتنے ادارے نے ملائے ہیں صرف وہ لے سکتے ہیں. اور یہ دوسرا آپشن اختیار کرنا سود والا، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم انویسٹ کرتے ہیں کسی جگہ، یہ کرتے ہیں وہاں سے نفع ملتا ہے، حالانکہ وہ سود کے حکم میں ہی ہوتا ہے، تو شرعی طور پہ یہ لینا جائز نہیں ہے. اس میں اگر کسی کو مل چکا ہے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جتنا حصہ ان کی سیلری سے کٹا وہ، اور جتنا جو ہے سرکاری ادارے نے ملایا وہ لینا ان کے لیے جائز ہے. باقی اوپر جو ان کو نفع ملا وہ باقاعدہ سود کے نام پہ ملتا ہے، انٹرسٹ کے نام پہ ملتا ہے. تو وہ اگر تو خود محتاج ہوں تو اس صورت میں خود لے سکتے ہیں، ورنہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی نیت سے کہ اگر وہ مستحق ہے، محتاج ہے، تو اس کی نیت سے لے سکتا ہے، اپنی ذات پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی کے جو اس طرح کے اداروں میں نوکریاں کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، یا کہیں بھی آپ نوکری کرتے ہیں، شروع میں کوئی معاہدہ ضروری طور پر کیا ہی جاتا ہے، تحریری بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ زبانی ہوتا ہے، تو آپ اس معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اس وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ بڑی ہینڈسم سیلری مل رہی ہے، بہت مراعات مل رہی ہیں، ہاؤس رینٹ بھی مل رہا ہے اور یہ بھی مل رہا ہے اور اتنے پیسے ملیں گے اور یہ سہولیات ملیں گی. یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ جائز بھی ہوں، لیکن بعض صورتوں میں جیسے یہ جو جی پی فنڈ ہے یہ تقریباً سرکاری ملازمین کو دیا جاتا ہے، اور بھی سنا ہے کہ کئی اداروں میں اس کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے جو آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت جو شرعی احکام ہے وہ بھول جائیں. تو جب بھی کوئی معاہدہ کریں، جب بھی آپ نوکری پر جائیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، تو اس سے پہلے اپنے اس معاہدے کو کسی مفتی صاحب کی بارگاہ میں لے جائیں، اس کو دکھا دیا جائے کہ ہم ان شرائط پر معاہدہ کر رہے ہیں، کیا ہمارا ان شرائط پر معاہدہ کرنا، اس کے مطابق ملازمت اختیار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ جو جی پی فنڈ والا معاملہ، اس میں ہزاروں مسلمان مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا سوال کثرت کے ساتھ آتا ہے. تو اس کا طریقہ مفتی صاحب نے بتا دیا. نئے جو معاہدے ہو رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپشن دیا جا رہا ہے، لہذا وداؤٹ انٹرسٹ والا آپشن اختیار کیا جائے، اور پرانے معاہدوں کے اندر بھی اپلیکیشن کے ذریعے جو سود والا معاملہ ہے اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے. تو اسی معاملے کو اختیار کروایا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کے نام کا سود جو ہے آپ کی تنخواہ کے کٹے ہوئے پیسوں پر جمع ہوتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے حوالے سے یعنی غضب کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں حلال مال عافیت کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 7.5 تولے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ فی زمانہ 7.5 تولے پہ کتنی، اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی. دیکھیں اماؤنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، سونے کا معاملہ تو یہ ہے کہ صبح اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، شام کو کچھ اور ہر ہوتی ہے، شہر میں بھی مختلف ہوتی ہے، ہر شہر میں مختلف ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے جس کے پاس جو زیور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اس نے وزن کروا لیا کتنا زیور ہے. اگر 7.5 تولے ہے اس سے زیادہ ہے، تو جب اس کا سال پورا ہوتا ہے
جس دن سال پورا ہوتا ہے اس دن دیکھیں کہ اس کی اب مارکیٹ ویلیو کیا ہے، سونے کی قیمت کیا ہے. اب یہ معلوم کرنا بہت آسان ہے، کسی بھی سنار سے معلوم کر سکتے ہیں بھئی آج کا ریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس حساب سے جو اپنی زیورات پر جو ان کی قیمت ٹوٹل قیمت بنے گی اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا جائے. یعنی فارمولہ یہی رہے، کل رقم معلوم کر لیں کہ ان کے پاس زیورات ہیں، ان کی کل رقم کتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کل رقم آ جائے گی، اس کو پھر 40 سے تقسیم کر دیں، یعنی 40واں حصہ 2.5%، تو یہ ان کی زکوٰۃ نکل آئے گی. تو اس طرح نہیں بتایا جا سکتا کہ فی زمانہ کتنا ہے، کیونکہ ہر شہر کے اعتبار سے، ہر دن کے اعتبار سے 2.5% ہوگی. اب وہ کتنی ہے، کتنے روپے بنتی ہے، یہ مختلف ہے. جی مختلف. حضور اب اس میں مثال کے طور پہ مجھے پتا چل گیا کہ سونا آج اتنے 1000 روپے تولے چل رہا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا زیور جو ہے نا 3 تولے کا بنا ہوا ہے، 5 تولے کا بنا ہوا ہے، 10 تولے کا، تو کہ میں اس کو اتنے 1000 سے ضرب دے کر 2.5% بنا لوں، یا پھر میں اپنے زیور کی قیمت لگواؤں، کیونکہ فی تولہ کی قیمت الگ ہے اور زیور کی قیمت الگ ہوتی ہے، کہ اس میں بناوٹ بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں. تو اب مجھے کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ کیونکہ وہ جو ریٹ چلتا ہے نا وہ تو تقریباً 24 کریٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی خالص سونے کا ریٹ بتاتے ہیں. اچھا اچھا. تو اب زیورات میں خالص تو ہوتا ہے نہیں ہے، اس میں کھوٹ تو شامل ہوتا ہے، اور بناوٹ کی وجہ سے ریٹ میں فرق بھی آ جاتا ہے. اب ظاہر جب یہ بیچنے جائیں گے تو وہ اس میں سے کھوٹ نکال کر اس کی قیمت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے زیورات کی جو قیمت بنے گی ٹھیک ہے وہ اصل ہے. یہ تولوں سے ضرب نہ دیں بلکہ یعنی اگر ضرب دیتے بھی ہیں تو زیادہ نکلے گی. اچھا ٹھیک. یعنی اگر یہ اگر اس طرح مثال کے طور پہ زیور کی قیمت زیادہ نکلتی ہے، تولے کم ہے، کوئی ایسی بناوٹ ہے اس میں موتی لگے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو اس صورت میں پھر اپنے زیورات خالص سونے پر ہی ہوگی زکوٰۃ، ان پر تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ خالص جو موجودہ ریٹ ہیں اس حساب سے اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ زکوٰۃ اس کی صحیح ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن شرعی طور پہ ضروری نہیں کہ وہ اسی حساب سے کرے، وہ اپنی زیورات کی قیمت معلوم کر لے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے. ٹھیک. در حقیقت اس ویلیو کے حساب سے جو ہے اسے زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگی. لیکن آپ نے مثال دی 3 تولہ، 5 تولہ، 10 تولہ. اب ظاہر ہے کسی کے پاس 3 تولہ 5 تولہ ہو، 7.5 تولے سے کم ہو. صحیح. تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسی صورت آئے گی اسلامی بہنوں کے لیے بالکل کہ ان کے پاس بعض دفعہ سونا ہی ہوتا ہے، روپیہ پیسہ چاندی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. لیکن اگر 1 تولے سونے کے ساتھ بھی فی زمانہ 1 تولے سونے کے ساتھ بھی چاندی کی کوئی انگوٹھی بھی ہے یا کوئی چین بھی ہے یا ضرورت سے زائد کچھ رقم بھی ہے جس پہ سال گزر گیا، تو اس صورت میں کیونکہ آپ ان کو ملائیں گے تو چاندی کا نصاب بن جائے گا، تو قیمتاً چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہے. لیکن جب صرف سونا ہو تو پھر قیمت نہیں دیکھی جاتی بلکہ وزن دیکھا جاتا ہے کہ اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا قیمت کس دن لگوایا گیا؟ جس دن خریدی تھی اس دن والا ریٹ پرچی پڑی ہوئی ہے دیکھ لیا 50 سال پہلے زیور بنا تھا، یا آج جائے گا اور مارکیٹ میں جو ریٹ لگ رہا ہے جس دن سال پورا ہوتا ہے؟ اچھا. اب اسلامی بہنوں کے لیے یہ تو معلوم کرنا آسان ہے کہ ظاہر ہے عمومی طور پہ جب شادی ہوتی ہے اسی وقت زیورات کی مالک ہوتی ہیں. جی رخصتی والے دن ان کو دے دیں. تو اس تاریخ کا اسلامی تاریخ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اسلامی تاریخ کے حساب سے چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، محرم، سفر، رمضان جو بھی ہو، اس تاریخ کے حساب سے جب وہ دن آئے گا اس دن مارکیٹ ویلیو معلوم کرنی ہے، اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اب بعض سونا پہلے آیا، 1-4 مہینے بعد آیا، تو کیا سب کا سال مختلف ہوگا؟ کیا کیا جائے گا اس میں؟ کیونکہ بعد میں بھی سونا بنتا رہتا ہے، لوگ وقتاً فوقتاً خریدتے رہتے ہیں. جب سے صاحب نصاب ہوئے، یعنی مثال کی طور صرف سونا ہی تھا اور یعنی یکم رمضان کو رخصتی ہوئی، شادی کا دن تھا، رخصتی ہوئی، یکم رمضان کو والد صاحب نے ان کو سونا دیا، اس کے بعد عید کے بعد ان کے شوہر نے بھی کچھ لے کر ان کو دے دیا 1 مہینے بعد، تو اب کیا اس کا سال عید کے بعد پورا ہوگا اور اس کا سال یکم رمضان کو پورا ہوگا یا مختلف صورت؟ اس میں صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو رخصتی کے وقت ان کو اتنا سونا ملا جتنے سونے پہ زکوٰۃ بن جاتی ہے، یعنی 7.5 تولے، تو ان کا سال یکم رمضان سے شروع. ٹھیک ہے. عید کے بعد شوہر نے کچھ زیورات بنا کر دیے، وہ اسی میں شامل ہو جائیں گے. اس کے لیے نیا سال نہیں ہوگا. صحیح. یعنی اگلے سال یکم رمضان کو اس کے بعد جو زیورات ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اسے زکوٰۃ نکالنا. وہ والد والے اور شوہر والے اگلے رمضان سے اس کا یکم رمضان کو سال پورا جائے گا. یہ تو ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ رخصتی کا وقت اتنا سونا ملا ہی نہیں ہے. ٹھیک. وہ تو کم ملا ہے. صحیح. اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. نہیں کچھ بھی. تو اب ان پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، سال ہی شروع نہیں ہوگا. ٹھیک. پھر شوہر نے زیور بنا کے دیا، جو شوہر نے ان کو دے دیا ان کی ملکیت میں، وہ ملا کر وہ 7.5 تولے ہو رہا ہے. تو جب شوہر نے بنا کر دیا اور 7.5 تولے سونا ہو گیا تو اس دن سے جو ہے ان کا سال شمار کیا جائے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ابھی رمضان شریف ہے اور زکوٰۃ کے مسائل کثرت سے پوچھے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے سلسلوں میں بھی کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں.
جو سوالات ابھی مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں بھی ان کو رپیٹ کیا جائے گا. اس سے متعلق جو مزید معلومات ہیں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. مزید آپ زکوٰۃ کے مسائل پڑھنا چاہتے ہوں, تفصیلاً جاننا چاہتے ہوں تو مکتبۃ المدینہ کی دو بہت ہی پیاری کتب, ایک ہے فیضان زکوٰۃ اور اسی طرح زکوٰۃ کے احکام دارالافتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے, اس کے مفتیان کرام کے جو فتاوی جات ہیں دارالافتاء اہل سنت سے جو جاری ہوئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر الحمدللہ شامل کیے گئے ہیں. اسی طرح فیضان زکوٰۃ کے اندر بھی زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان کو تفصیلاً بیان کیا گیا. تو اب یہ دونوں کتابیں حاصل کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ مسائل سیکھنے میں آپ کو مدد ملے گی. مزید یہ کہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھتے رہیے. یہ سلسلہ عام دنوں میں تو 5 دن ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل یکم رمضان المبارک سے یہ سلسلہ ہفتے کے 7 دن انشاءاللہ مکمل رمضان کو انشاءاللہ یہ سلسلہ پیش کیا جائے گا. اس کے اوقات جو ہیں وہ کم و بیش 4:30 کے آس پاس ہوں گے, یعنی اذان عصر سے کچھ دیر پہلے یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا. اس کے اندر بھی آپ زکوٰۃ اور دیگر جس بھی موضوع پر مسائل پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ایک اور کال سنائیے. یہ جو ہم لوگ کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو وہ بعض دفعہ آگے سے یہ جو آپ دیتے ہیں سلام, تو اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میں محمد اکرم خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو یہ بولے کہ یار 3,000 روپے مہینہ آپ مجھے دیتے رہو, 10 سال کے بعد آپ کی شادی ہوگی, آپ بے شک سے مجھے اس میں 10 لاکھ لگیں یا 5 لاکھ لگیں یا 10 لاکھ لگیں, یہ میں خرچ کروں گا, تو یہ کیا سود ہے یا صحیح ہے, جائز ہے؟ یہ سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور عرض کریں گے. سلام کا جواب صرف سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے سے جواب آیا سلام, کافی اتنا یا لمبا ہونا چاہیے؟ کیا سلام کے جواب کے لیے یہی ہے, جیسے قرآن میں بھی اس کا حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے بہتر اس کا جواب دو یا وہی کہہ دو. تو بہتر ہی تو یہی ہے کہ پورا جس طرح اس نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اسی طرح وہ بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اگر کوئی اس کے جواب میں صرف سلام بھی کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جواب ہو جائے گا, یعنی جو واجب تھا جواب دینا وہ ادا ہو جائے گا. جیسے اب کسی نے السلام علیکم کی جگہ صرف کہا سلام, ٹھیک ہے, اس نے بھی کہا سلام, ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی ہو جائے گا. لیکن جو جس سلام کی ترغیب سنت ہے, جو طریقہ کار ترغیب دلائی گئی کہ پورا سلام کریں جس میں ثواب کے زیادہ حقدار ٹھہریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کوشش کر کے یہی سلام کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہ تو تھا زبانی, بعض لوگ میسیج وغیرہ پہ پورا سلام لکھتے ہیں. اب اردو وغیرہ میں تو نہیں لکھتے, اب رومن میں انگلش میں لکھتے ہیں. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کو پورا سلام لکھ کے دیا ہو, آگے سے صرف جواب آیا ہو سلام, تو اس سے پریشانی ہے میں نے تو پورا السلام علیکم لکھا ہے. تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ اگر میسیج, کیونکہ رومن میں اس طرح کیونکہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو حروف کی پہچان کروا سکے, تو بہتر یہ کہ جب آپ کسی کو میسیج وغیرہ پہ لکھ رہے ہیں یا تو عربی میں لکھیں پورا السلام علیکم, اگر رومن وغیرہ پہ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف سلام لکھ دیں, کیونکہ سلام کہنے سے بھی سلام ہو جاتا ہے, رپلائی میں اگر سلام آ جائے تو یہ جواب بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آخری سوال بھائی, اور وقت بہت مختصر ہے, کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ہر مہینے 3,000 دیتے رہیں, 10 سال بعد جب شادی ہوگی تو میں آپ کی شادی کروا دوں گا, آپ نے بھلے 6 لاکھ دیے ساتھ, اس پر جتنے بھی خرچ ہوں گے میں دوں گا. تو اب مثال کے طور پر زائد خرچ ہوتے ہیں تو کیا یہ سود ہے؟ نہیں بالکل, کیونکہ شروع میں ہی یہ طے کر رہے ہیں. بھائی کہہ رہے ہیں آپ مجھے 3,000 روپے دیتے رہو, ٹھیک ہے, اب 3,000 اور میں تمہیں واپسی دوں گا, یعنی جب 10 سال بعد تمہاری شادی ہوگی چاہے 10 لاکھ خرچہ ہو جتنا ہو میں کروں گا. اب ظاہر ہے جب یہاں اب شروع میں ہی طے کر رہا ہے کہ واپسی میں تمہیں میں زیادہ دوں گا, تو یہ سود والی صورت بنے گی جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. یکم رمضان المبارک میں روزانہ 4 بجے 4 ساڑھے 4 بجے انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ ہوگا. رمضان نشریات ہوں گی جو کہ 2 بجے شروع ہو جائیں گی, اسی میں انشاءاللہ یہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل